बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 19 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। आज की हमारी ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत केस में मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना शमीम अहमद को तौहीन अदालत केस में बाकायदा तहरीरी शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन शोकाज़ नोटिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से तौहीन अदालत के चारों मुल्ज़मान के कंडक्ट पर बड़े ही संजीदा नोयत के सवालात उठाए गए हैं। जो मीर शकील रहमान को शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें 10 पैराग्राफ तहरीर किए गए हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना शमीम अहमद को शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है वो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से 15 पैराग्राफ तहरीर किए गए हैं। और जो अंसार अब्बासी को शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से 10 पैराग्राफ तहरीर किए गए हैं। इसी तरह से जो आमिर गौरी को शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें भी कमोबेश 10 पैराग्राफ जो है वो तहरीर किए गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में ये जो तहरीरी शोकाज़ नोटिस जारी किए गए हैं उनका मतन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो मीर शकील रहमान को तहरीरी शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है उसके पहले पैराग्राफ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ये लिखते हैं कि आप पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में लीडिंग पोजीशन को होल्ड करते हैं। मीर शकील रहमान चूँकि रोज़नामा जंग और द न्यूज़ इंटरनेशनल के चीफ एडिटर हैं तो उनकी इस पोजीशन का जो है वो हवाला पहले पैराग्राफ में दिया गया है। दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि बयान हल्फी की खबर आपके अखबार के फ्रंट पेज पे शाया हुई और उसके बाद जो 15 नवंबर की अंसार अब्बासी की खबर है उसकी जो हेडलाइन है उसे जो है वो दूसरे पैराग्राफ में इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसे शामिल किया गया है। तीसरे पैराग्राफ में बड़े ही संजीदा नोयत का सवाल जो उठाया गया है कि मज़कूरा बाला ख़बर जो आपके अखबार के फ्रंट पेज पे शाया हुई उस खबर के ज़रिए इस अदालत को स्कैंडलाइज़ किया गया। उस खबर के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनके आज़ादी और गैर जानिबदारी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। चौथे पैराग्राफ को मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ वो आगे चल के आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 5वें पैराग्राफ में लिखा गया है कि खबर के मंदरजात से बज़ाहिर ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो अपीलें जो 17 नवंबर 2021 को ज़ेर समाअत थीं, ये वो अपीलें हैं जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जानिब से एहतसाब अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, उनका हवाला दिया गया है। आगे वो लिखते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस खबर के ज़रिए जो कार्रवाई 17 नवंबर को होनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने, उसमें मुदाखलत करने की अटैम्प्ट की गई और तासुब का अंसर जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई अदालती कार्रवाई में। छठे पैराग्राफ में लिखा गया है कि ना खबर लिखने वाले ने और ना ही आपने, यानी ना अंसार अब्बासी ने और ना ही मीर शकील रहमान ने कोई ऐसी कोशिश की कि जो खबर शाया की जा रही है उसके जो हक़ाइक़ हैं उन्हें चेक कर लिया जाए और जिन पर बयान हल्फी में मुबैना तौर पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया उनसे वेरीफाई नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता नहीं किया गया और ना ही आज़ाद ज़राए से इस खबर के जो मंदरजात थे उसकी तस्दीक करने की कोशिश की गई। 7वां, 8वां और 9वां जो पैराग्राफ है उससे रिप्रोड्यूस किया गया है अंसार अब्बासी के का जो शोकाज़ नोटिस है, तो वहाँ पर उसका मतन आपके साथ शेयर करेंगे। 10वें पैराग्राफ में ये लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कि आपका ये जो इक़दाम है बज़ाहिर ये आइन का आर्टिकल 204 और जो तौहीन अदालत का कानून है 2003 का जो ऑर्डिनेंस है उसके ज़रिए ये तौहीन अदालत का इक़दाम बनता है, तौहीन अदालत का जुर्म बनता है। तो 10वें पैराग्राफ में मज़ीद लिखा गया है कि 7 दिन के अंदर आप अपने इस इक़दाम के ऊपर तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा कराएँ और वजाहत पेश करें कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। अब हम अंसार अब्बासी और आमिर गौरी का जो शोकाज़ नोटिस है वो बाद में शेयर करेंगे। उसका मतन राना शमीम का जो शोकाज़ नोटिस जो जारी किया गया है उसका मतन आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा ही संजीदा नोयत के सवालात जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ये 5 सफ़ात का शोकाज़ नोटिस है जिसमें 15 पैराग्राफ जो है वो तहरीर किए गए हैं। पहले पैराग्राफ में तो उसी खबर का हवाला दिया गया है जो अंसार अब्बासी की खबर है। दूसरे पैराग्राफ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर बयान हल्फी की जो काफ़ी गर्दिश कर रही है उससे ये लगता है कि ये जो मुबैना बयान हल्फी है 10 नवंबर को लंदन में नोटराइज़ कराया गया और फिर अखबार को जारी किया गया। तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि ऐसा कोई बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं उसमें पेश नहीं किया गया और ना ही ये बयान हल्फी किसी और अदालती फोरम पर जमा कराया गया
اور نہ ہی اسے پیش کیا گیا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جمع نہیں کرایا گیا اور کسی اور جوڈیشل فورم پر بھی اس بیان حلفی کو پیش جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ چوتھے پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ انصار عباسی کی خبر کو آپ نے کنفرم کیا جب انصار عباسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا کہ بیان حلفی آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اور جو نوٹرائز کرایا ہے وہ آپ نے انڈر اوتھ جو ہے وہ لندن میں نوٹری پبلک کے پاس اپنے بیان حلفی کو نوٹرائز کرایا ہے۔ پانچویں پیراگراف میں یہ لکھا گیا ہے کہ مبینہ بیان حلفی کے مندرجات کے مطابق آپ نے سابق چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کے رجسٹرار اور پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اس عدالت کے معزز جج صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن کو سنا جو عدالتی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جو جسٹس عامر فاروق جو عدالتی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر چھٹے پیراگراف میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار یہ لکھتے ہیں کہ مبینہ بیان حلفی میں اس عدلیہ اور معزز جج صاحبان پر سنگین الزامات لگائے گئے، اس عدالت کی آزادی اور اس عدالت کی جو غیر جانبداری ہے اسے اسکینڈلس کیا گیا۔ اور ساتویں پیراگراف میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس جج پر الزام لگایا گیا اور جس تاریخ کا ذکر کیا گیا وہ اس وقت ملک سے باہر تھے اور وہ بینچ کو ہیڈ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور آگے چل کے بڑے ہی سنجیدہ نوعیت کے سوال شروع ہونے والے ہیں، جس میں آٹھویں پیراگراف میں اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار یہ لکھتے ہیں کہ مبینہ بیان حلفی میں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ واقعہ جولائی 2018 میں ہوا جب آپ گلگت بلتستان کے چیف جج تھے۔ نامے پیراگراف میں مبینہ بیان حلفی نومبر 2021 کا ہے جو واقعے کے 3 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ تحریر کیا گیا، اسے نوٹرائز کرایا گیا۔ ایک جوڈیشل افیسر ہونے کے ناطے آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ فوری طور پر اسے متعلقہ اتھارٹی کو رپورٹ کرتے۔ اگر آپ نے یہ کنورسیشن سنی تھی اور یہ بات درست ہے تو یہ ایک سنگین نوعیت کا مس کنڈکٹ تھا۔ 10ویں پیراگراف میں وہ یہ لکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار کہ آپ 3 سال تک خاموش رہے اور 3 سال تک آپ کا جو خاموش رہنا بطور جج جو آپ کا طرز عمل ہے، جو آپ کا کنڈکٹ ہے وہ غیر مناسب لگتا ہے، بلکہ بیان حلفی کے جو مندرجات ہیں اس پر بھی سوالات پیدا کرتا ہے۔ 11واں پیراگراف موجودہ حالات میں جو تاخیر کی گئی اس سے بیان حلفی جھوٹا لگتا ہے۔ 12واں پیراگراف بظاہر آپ کا یہ جو اقدام ہے وہ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے، عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ 13واں پیراگراف اس اقدام سے جو انصاف کی فراہمی کا ایک نظام ہے اس میں مداخلت کی گئی اور جو عوام کا اس عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے اسے جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی، اسے مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور 14ویں پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا یہ جو اقدام ہے توہین عدالت کے قانون 2003 کے آرڈیننس اور آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت جو ہے وہ توہین عدالت کے جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو 15ویں پیراگراف میں ان سے کہا گیا ہے رانا شمیم احمد سے کہ آپ اپنے اس اقدام کے اوپر 7 روز کے اندر تحریری جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں اور وضاحت پیش کریں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ یہ جو ناظرین مقدمات کی سماعت ہے اسے اس تحریری حکم نامے میں اس دن تو 26 نومبر کی تاریخ بتائی گئی تھی، شاید ہمارے سننے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تحریری حکم نامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ جو سماعت ہے اس کیس کی وہ 30 نومبر کو ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں جو انصار عباسی کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کا متن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ 4 صفحات کا شوکاز نوٹس ہے جس میں 10 پیراگراف تحریر کیے گئے ہیں اور اس میں پہلے پیراگراف میں جو 15 نومبر کی خبر ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور دوسرے پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ مبینہ جو بیان حلفی کے جو مندرجات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو زیر التوا مقدمہ ہے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں سے متعلق، یہ بیان حلفی اس زیر التوا مقدمے سے متعلق تھا یا متعلق ہے۔ اپیلیں 17 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر تھیں۔ آپ نے یہ خبر اس بات کا علم ہوتے ہوئے کہ یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے، آپ نے اس خبر کو رپورٹ کیا، آپ نے اس خبر کو پبلش کیا۔ تیسرے پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ مبینہ بیان حلفی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مقدمے کا مبینہ بیان حلفی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو مقدمہ ہے اس کے ریکارڈ کا حصہ نہیں، نہ ہی کسی دوسرے عدالتی فورم پر اس مبینہ بیان حلفی کو پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے اس ادارے کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ یہ بیان حلفی پبلش کیا تاکہ عوام کا بڑا حصہ اس کو پڑھ سکے۔ چوتھا پیراگراف آپ کی خبر جو بیان حلفی پہ بیس کرتی ہے جس سے اس عدالت کو اسکینڈلس کیا گیا، اس عدالت کی اور اس عدالت کے جو ججز ہیں اس کی آزادی اور غیر جانبداری کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا، الزامات لگائے گئے۔ پانچواں پیراگراف بظاہر آپ کی خبر کے مندرجات سے عدالتی کارروائی اور ذیل التوا مقدمہ کا اپیلوں کا جو نتیجہ ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ آگے وہ لکھتے ہیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار کہ آپ کی خبر انصاف کی فراہمی میں مداخلت ہے اور اس نظریے کے ساتھ یہ خبر شائع کی گئی
کہ اس نظریے کو، اس سوچ کو پروان چڑھایا جائے کہ عدالت کے سامنے جو عدالتی کارروائی ہے اور جو احتساب عدالت کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے وہ خارجی جو کنسیڈریشن ہے، جو تحفظات ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ چھٹا پیراگراف، خبر کے مندرجات میں عدالت پر مضحکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں جس کے ذریعے عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ خبر کے ذریعے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کی گئی اور جو ایک رائٹ ٹو ڈیو پروسیس ہے اس کو بھی انڈرمائن جو ہے وہ کیا گیا۔ ساتواں پیراگراف، آپ نے یہ تسلیم کیا کہ حقائق کی تصدیق کے لیے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، جیسا کہ جن کے خلاف بیان حلفی میں الزام لگایا گیا اور جن پر مس کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے یا آزاد ذرائع سے بھی خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش نہ کرنے کا آپ کی جانب سے اعتراف کیا گیا، یعنی انصار عباسی کی بات کر رہے ہیں۔ 8ویں پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ سچ کی تصدیق کے بغیر خبر کو شائع کرنا صرف ایڈیٹوریل پالیسی نہیں بلکہ صحافتی اصولوں کی بھی جو ہے وہ صحافتی اصولوں کو بھی جو ہے ڈسریگارڈ کیا گیا۔ یہ 8واں پیراگراف جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کا جو 4تھا پیراگراف ہے اس میں بھی تحریر کیا گیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حتیٰ ان لوگوں کے بنیادی حقوق جو عدلیہ کے سامنے فریق ہیں ان کے بنیادی حقوق کو بھی ڈسریگارڈ کیا گیا۔ یہاں پر شاید نیب کے بنیادی حقوق کی بات کی جا رہی ہے اور ان کے حقوق کو میڈیا پر جو ہے وہ پریجوڈس جو ہے وہ تعصب جو ہے وہ تعصب دار رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ 9واں پیراگراف، خبر کے ذریعے عدلیہ کی کسی خوف و خطر کے بغیر انصاف کی فراہمی کی جو ایبلٹی ہے اسے بھی خراب کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی۔ شہریوں کی آزادی جو اپنے حقوق کی عملداری کے لیے عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں ان کے اعتماد کو بھی، یعنی سٹیزن کے اعتماد کو بھی مجروح کیا گیا۔ 10واں پیراگراف، اوپر بیان کیا گیا اقدام آپ کا آئین کے آرٹیکل 204 اور توہین عدالت کے قانون کے آرڈیننس 2003 کے تحت جو ہے وہ توہین عدالت کا جرم بنتا ہے، تو آپ 7 روز کے اندر اپنے اس اقدام کے اوپر جو ہے تحریری جواب داخل کریں اور 30 نومبر کو ذاتی حیثیت میں آپ پیش ہوں اور وضاحت پیش کریں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے۔ اسی طرح سے میر شکیل الرحمان اور رانا شمیم احمد کو بھی ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا ہے، اور جو ایڈیٹر ہیں روزنامہ جنگ کے اور دی نیوز انٹرنیشنل کے عامر غوری، انہیں بھی اسی طرح کا جو انصار عباسی کو اور میر شکیل الرحمان کو نوٹس جاری کیا گیا شوکاز کا، اس میں بھی اسی طرح کا جو ہے وہ مندرجات یا کنٹینٹ جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا جو شوکاز نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اس کے متن پر مبنی تھا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جاتے جاتے کل پروگرام نہیں کر سکے، آج بھی سارا دن پروگرام نہیں کر سکے کیونکہ میرے انکل کا انتقال ہوا تھا، تو آج میری واپسی ہوئی ہے یہ ابھی ایوننگ میں، تو اس لیے یہ شوکاز نوٹس بھی شام کی خبر ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔